الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى سبحان وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آمن الناس بالمولى ما کلیم اول سینہ ما ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے
सिद्दीक अली अज हक तलब, सोज़े सिद्दीक अली अज हक तलब, ज़र्रे इश्क़े नबी अज हक तलब। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। सुभान अल्लाह। इंतहाई इज्जत मोहब्बत के काबिल बरादरान इस्लाम, मौसम की मुनासबत से, महीने की मुनासबत और मुवाफकत से आज हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें तारीख सैयदुल मुत्तकीन कहती है, जिन्हें अहले मोहब्बत, अहले वफा, अस्दकुस सादिकीन कहते हैं, जिन्हें सूफिया उलमा साये मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह, जिन्हें अहले इल्म व अक्ल मायाए इस्तिफा कहते हैं, जिन्हें कलंदरे लाहौरी रफीके नबुव्वत कहते हैं, बिनाए इश्क व मोहब्बत का राजदार कहते हैं, और जिस जात को हजरत अल्लामा इकबाल खासाए खासाने इश्क कहते हैं। मैंने मुनासिब ये समझा है कि मैं अपने इन खुतबात को तकसीम कर दूं। आज का खुतबा जो है उसका उन्वान है बारगाहे सिद्दीक अकबर में हजरत कलंदर लाहौरी की हाजिरी। इससे आपको बैक वक्त दो शख्सियात के बारे में पता चलेगा। एक तो ये भी पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल का मकाम व मर्तबा क्या है। जाहिर है वो कहते हैं कि माई मदह तो मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। हजरत हसन बिन साबित कहते थे कि मेरे लफ्ज हुजूर की तारीफ नहीं करते, बल्कि जब हुजूर की तारीफ करता हूं तो मेरे लफ्ज खूबसूरत हो जाते हैं। यानी हुजूर की तारीफ के अंदर कुदरत ने ये हुस्न रखा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। बड़ी अनोखी बात है। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। हसी ऐसा भी है ऐ दिल भला कोई हसीनों में। ऐसा हसीन देखा है कि जिसको देखने से ही बंदा हसीन हो जाता है। अल्लामा अपने दिल से पूछते हैं, हसी ऐसा भी है ऐ दिल, ऐ मेरे दिल बता इस कायनात की बस्ती में कोई ऐसी हस्ती है जिसको देखने से ही बंदा हसीन हो जाता। वो पै करे हुस्न रसूलुल्लाह की जात। लेकिन उसकी क्या बात है जिसने रसूल के साथ गार में गुजारी 3 दिन 3 रात है। इसलिए इकबाल कहते हैं कि सरापा हुस्न बन जाता है
جس کے حسن کا عاشق حسین ایسا بھی ہے، اے دل بھلا کوئی حسینوں میں سبحان اللہ، ایسا حسن والا نہ رب نے بنایا ہے، نہ کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ ماں کرم والی نے جایا ہے، جیسا حسین رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں نا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ واہ واہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت اقبال پہلے تو جنرل دعا ہے، کہتے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، یعنی یہ دل جس دل میں رکت ہو وہ دل بھی رب کی عطا ہے۔ کچھ سجدے ہوتے ہیں مگر روکھے، کچھ لفظ تقریر ہوتی ہے مگر پھیکی۔ اقبال کہتا ہے تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کوشش کر بندہ، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں رویا کرو، سرکار فرماتے ہیں رویا کرو، اگر نہ رونا آئے رونے والا منہ تو بنایا کرو۔ یعنی دل، اس دل کو نرم کرو، اس دل کو نرم کرو، اسی لیے کہتے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، اور کیا دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ سبحان اللہ، مولا دل دے علی والا اور سوز عشق دے صدیق والا۔ واہ سبحان اللہ، کیا کمبینیشن۔ دو دولتیں ہیں، دل ہو علی والا، دل ہو مولا علی والا، سوز عشق ہو صدیق والا، پھر بیڑا پار۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سوز صدیق و علی، یہ ہم نے لائنیں لگائی ہیں، یہ ہم نے ڈیفرنس لائنیں چڑھائی ہیں کہ علی ادھر صدیق ادھر، مگر جو صاحب نظر ہیں وہ رکھتے خبر ہیں، یہ دونوں ایک گھر ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، دونوں کا دل رب نے ایک سا بنایا ہے، اور دونوں کے پاس ایک ہی گھر کا سرمایہ ہے۔ بے سمجھوں کو سمجھ نہیں آیا، بے سمجھوں نے شور مچایا، ان کو ککھ سمجھ نہیں آیا، پڑھ لکھ کے گوائے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتے ہیں سوزے صدیق و علی۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، بڑی راز کی بات ہے۔ سوزے صدیق و علی از حق طلب، مانگ خدا سے عشق علی والا، عشق صدیق ولی والا۔ سبحان اللہ، ان دونوں کا جو سوز ہے اس کا ایک ہی ساز ہے، اور دونوں کے دل کے دھڑکنے کی ایک ہی آواز ہے، اور دونوں کا تڑپنے کا ایک ہی انداز ہے۔ یہ بعد والوں نے گند مچایا ہے، رب نے دونوں کو ایک بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ میں زیادہ تحقیق ریسرچ کے چکروں میں نہیں جاتا، فقیر ہوں، فقیروں کی بولی بولتا ہوں۔ وارث شاہ کہتے ہیں، وارث شاہ علم عقل عشق کا بادشاہ وارث شاہ فرماتے ہیں کہ چارے یار نبی دے، چارے یار نبی دے ہیں عاشق تے ہک تو ہک چڑھنگڑے جی۔ پنجابی ہے خالص، بلکہ اب والی تو رولڈ گولڈ پنجابی ہے، اس میں یہی خرابی ہے۔
یہ پنجابی ہے پرانی، کہتے چارے یار نبی دے ہیں عاشق تے ایک تم ایک چڑھنگڑے نی، چڑھنگڑے نی ایک دوجے تو اچھے تے سچے، ایک تو ایک چڑھنگڑے نی، فرماتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ابو بکر عمر عثمان علی، ایک بے تو سہندڑے، اور پھر کہتے ہیں جنہ صدق یقین تحقیق کیتا، جنہ صدق یقین تحقیق کیتا او واہ رب دے بندڑے نی۔ جن لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے ایسا بندہ رب نے بڑا سونا بنایا۔ آگے آخر میں فیصلہ دیتے ہیں وارث شاہ جنہ انہا وچ کچھ فرق جاتا، وارث شاہ جنہ انہا وچ کچھ فرق جاتا او دھرو حضور دے گندڑے نہیں۔ جن لوگوں نے ان پیاروں میں کچھ فرق بنایا ہے یہ بندہ بالکل گندا بندہ آیا ہے۔ وارث شاہ جنہ انہا وچ کچھ فرق جاتا اور دھرو حضور دے گندڑے، ایسے لوگ من کے بھی گندے تن کے بھی گندے، اس لیے کہ ان کو رب نے بہت خوبصورت بنا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں سوزے صدیق و علی، بلکہ مجھے لاہور کا ایک اور چشتی بابا یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ چارے یار نبی دے ہیں عاشق تے کوئی نہیں انہ چاراں ورگا، اللہ چارے یار نبی دے ہیں عاشق تے کوئی نہیں انہ چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ جان نثاراں ورگا، آدم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا، آدم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں۔ اس لیے حضرت اقبال کہتے ہیں سوزے صدیق و علی از حق طلب، اے بندہ مومن رب سے مانگ کیا، فرمایا مولا علی والا عشق مانگ، صدیق والا عشق مانگ، دل مانگ، سوز مانگ، ساز مانگ، اور کیا ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگ تیرے لیے کافی ہے، نماز بھی قبول ہو جائے گی، روزہ بھی قبول ہو جائے گا، لیکن اس میں چیز کیا چاہیے؟ ذرہ عشق نبی۔ اب وہ عشق نبی آتا ہے، مسئلہ کہاں جاتا ہے؟ آج میں اقبال کے حوالے سے حضرت ابو بکر کی بات کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا اقبال بتا اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ زیادہ پیارا ہے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کہہ دیں کہ رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں تو توحید کے اوپر ضرب پڑتی ہے، فتویٰ لگتا ہے کہ مالک خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے زیادہ پیار، اللہ اکبر۔ اور اگر کہیں کہ رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں تو توحید پہ ضرب، اور اگر کہیں کہ اللہ زیادہ پیارا ہے تو دل پہ ضرب لگتی ہے۔ اور نہیں فرمایا بھی اللہ کا پتہ تو نبی نے بتایا ہے، اللہ کا رستہ تو اب اللہ کو تو کوئی نہ جانتا تھا نہ مانتا تھا، نہ کسی نے دیکھا تھا نہ چھوا تھا، نہ اللہ مغز مزاج میں آیا تھا، اللہ کو جس نے منوایا ہے وہی تو محبوب پاک ہے۔ اب اگر کہیں کہ اللہ زیادہ پیارا ہے تو
دل پہ ضرب پڑتی ہے. اگر کہیں کہ رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں تو توحید پہ ضرب پڑتی ہے. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اس منزل پہ میاں صاحب کہتے ہیں آ گئی جان شکنجے اندر. پھنس گیا نا بندہ. آ گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے دے وچ گلی رو نو آکھو اج رہو محمد اج روے دے منو. اب حل نکال میں دیکھوں تو بتا اقبال تو بھی بڑا فلسفی ہے. مسئلہ حل کر کہ اللہ سے زیادہ پیار کرنا چاہیے یا رسول اللہ سے. دونوں میں سے زیادہ پیار کس سے؟ اب سارے انگلینڈ پاکستان ہندوستان سعودیان سارے سوڈان مولوی اکٹھے کرو اللہ زیادہ پیار. ظاہر ہے مالک ہے خالق ہے. لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا ذرا غور فرمائے سنے اور غور سے سنے. کہتے مانائے حرفم کنی تحقیق اگر میری باتوں کی تہ تک پہنچو. اقبال کہتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے کار قلب تک پہنچو اور جو کچھ کہہ رہا ہوں ان الفاظ کی بال کی کھال اتارو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور کیسے کہتے ہیں کہ نبی کو اگر دیکھو تم اپنی نظر سے نبی کو تم دیکھو اگر اپنی نگاہ سے اپنی نظر سے تو پھر زیادہ پیارا خدا ہے کیونکہ تمہاری اپروچ ہی اتنی ہے. اگر دیکھو اپنی اینک لگا کے رب کو نبی کو تو پھر نبی سے زیادہ پیارا خدا ہے. لیکن اگر اینک لگاؤ صدیق والی تو پھر کیا غور کریں. اگر نظر ہو صدیق کی چہرہ ہو نبی کا. اب دوبارہ کہہ دوں کہ اگر دیکھو اپنی نظر سے نبی کو تو پھر نبی سے زیادہ پیارا خدا ہے. اگر صدیق کی نظر ہو چہرہ سرور ہو پھر نتیجہ جدا ہے. اللہ تو ہم نے کہا علامہ اقبال صاحب پھر نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بنگری دیدائے صدیق اگر نبی پاک کے مکھڑے کو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو تو پھر نتیجہ کہتے قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر ابو بکر کی آنکھ ہو چہرہ رسول کا ہو تو قلب کی قوت بھی نبی ہے جگر کی قوت بھی نبی ہے باہر نبی ہے اندر نبی ہے. اور از خدا محبوب تر اللہ خالی محبوب نہیں کہتے محبوب تر ساری محبتیں پھر نبی کے لیے. لیکن نظر ہو صدیق کی. اب وہ کیا نظر تھی؟ محفل جمی تھی سرکار کی اور حضور بولے فرمایا صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں سبحان اللہ. فرمایا مجھے 3 چیزیں تمہاری دنیا سے. یہ تمہاری دنیا کا لفظ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کچھ کہ من دنیاکم. یہ اشارہ دیا کہ یہ دنیا تمہاری ہے ہماری نہیں ہم کسی اور دنیا کے. فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہیں تمہاری دنیا سے. سرکار کیا؟ فرمایا ایک تو مجھے خوشبو پسند ہے. کیا؟ اسی لیے جمعے کے دن جو ملے وہ لگا دے بندے یہ سرکار کو پسند ہے. فرمایا پہلی چیز مجھے
خوشبو پسند، دوسری مجھے نماز پسند، تیسرا نیک بیوی پسند۔ نیک بیوی خالی بیوی نہ ہو، نیک ہو، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تین چیزیں مجھے پسند۔ اب ہر کوئی اپنی پسند مجھے بتائے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، کہنے لگے حضور تین چیزیں آپ کو پسند، تین مجھے بھی پسند ہے۔ اب بات چل نکلی ہے پتہ نہیں کہاں تک دور تک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا یہ بھی سن لیں جو ہمارا مقصود ہے، حضرت صدیق اکبر کی اب پسند سنیں اور سر دھنیں، یہ موتی ہیں پیار کے یہ چنے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا میرے آقا میری تین چیزیں آپ کو پسند، تین چیزیں مجھے پسند۔ فرمایا بولو صدیق، کہا پہلی چیز تو مجھے یہ پسند ہے کہ دولت کمائی میری ہو، ملکیت کلی طور پہ تیری۔ کیوں جی ہے حوصلہ؟ کہنے کو تو سارے کہہ سکتے ہیں جی یہ سارا کو تو ہی ہے نا، تو جڑے دین دا ویلا آوے تو سارا ہی سارا ہی چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ الحمدللہ یہ مسئلہ آپ کو بھی یاد ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ جب رات دن بندہ لگاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس دمڑی کی قیمت، حیثیت، قدر کیا ہے۔ وہ شیخ سعدی کہتے تھے تو خدا نہیں بھلے قاضی الحاجاتی، کوئی پیسے آ تو خدا تے نہیں ہے پر ضرورتاں تیرے نالی پوریاں ہوندیاں۔ اس لیے اس پیسے کی مایا میں بڑی طاقت ہے، لیکن کیا ہے یار، اس کو کہتے ہیں پیار۔ کہا میری پہلی پسند یہ ہے، کیا کہا کہ دولت میری ہو اور ملکیت کلی طور پر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف تو کہا تھا یا وچوں کہا تھا؟ سرکار نے ایک دن فرمایا، خود حضور نے فرمایا ما نفعنی مال عہد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ سرکار نے فرمایا کسی کی دولت نے میرے دین کو اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کی دولت نے۔ سبحان اللہ۔ ما نفعنی مال عہد، اور آگے لفظ ہے ما نفعنی مال ابی بکر۔ اس سے پتا چلا سارے مال برے نہیں ہوتے، راہ وفا میں لگ جائے تو مال اچھا۔ میں جو صدیق کے مال نے نفع دیا ہے مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ اب چاہیے تو یہ کہ صدیق اکبر خوش ہوتے، یہ لفظ فریم میں لگاتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ لوگوں میرے نبی نے مجھے یہ ٹائٹل دیا ہے، میرے نبی نے مجھے سند دی ہے کہ ابو بکر کے مال نے جتنا نبی کو نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نفع ہرگز نہ دیا۔ سارے صحابہ سن رہے تھے، کہنے لگے صدیق مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، لیکن صدیق کی چیخ نکل گئی، جی بھر کے رویا۔ سرکار نے کہا ابو بکر رویا کیوں ہے؟ اب عجب لفظ ہے، کہنے لگے حال انا ومالی الا لک یا رسول اللہ۔ میرے آقا آپ نے یہ کہہ کر مجھے رلا دیا کہ ابو بکر کا مال، اور سونا جو کچھ میرا ہے سارا تیرا، میرا نام نہ آئے، ہے تیری عنایات کا ڈیرا، میرے گھر میں کچھ نہیں میرا، میرے گھر میں سب کچھ ہے تیرا، میرے گھر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ زبان سے بندہ بہت نعرے لگاتا ہے کہ وقت آئے گا تو جان قربان کروں گا، لیکن جڑے آف دے سن مرا کے نال تھے اج انہاں بھی بازیاں ہاری۔ جب وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ
जुदा हो जाता है, नजरें भी फिर जाती हैं, साया तो दूर है आंख तो करीब है। साया भी जुदा हो जाता है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा हुजूर मेरी पसंद पहली ये है कि दौलत मेरी हो, मिल्कियत कुल्ली तौर पे। और फिर उन्होंने जो फरमाया वो कर दिखाया। 7 ऐसे बंदे जो धूप में, सुलगती सुलगाती धूप में तड़प रहे थे, जब सिद्दीक गुजरे बस हुजूर की आंख का इशारा था कि काश के कोई इन्हें बचाता। सुभान अल्लाह। वो पैसों से खरीदे हुए औरतें भी थीं, बेबस और बेकस, और वो मर्द भी थे। अब कौन जाए जो इनको छुड़ाए, दौलत लगती है। लेकिन सिद्दीक को रब ने अता किया सरमाया, फिर सिद्दीक ने गिन गिन के लगा। और तो और जब बिलाल को रसूलुल्लाह ने तड़पता पाया, अब सरकार की आंख में आंसू जो आया, सिद्दीक अकबर की निगाह पड़ी, अब कसम खा ली वही कि ये आंसू खुश्क करूंगा, रसूलुल्लाह को खुश करूंगा। अब जितनी कीमत लगी थी लगाई, बिलाल की जान जुल्म से छुड़ा। लेकिन जब हजरत बिलाल को सिद्दीक अकबर हुजूर की खिदमत में लाए तो सरकार की नजर पड़ी बिलाल के ऊपर, तो सदियों के बिछड़े जैसे आदमी ने हुजूर ने उठ के कहा मेरा बिलाल आया, मेरा बिलाल आया। अब बिलाल रो के गिरा, सरकार मेरी चमड़ी उतर गई, सेकंड उतर गई, अंगारों ने मुझे जला दिया। अब सरकारे दो आलम ने जब रो के गले लगाया तो हजरत सिद्दीक ने अर्ज किया मेरा करीम आप खुश रहो, अब बिलाल पलट के नहीं जाएगा, पक्का डेरा तेरे कदमों में लगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अबू बकर क्या हुजूर बिलाल आजाद है। ये पहला मौका था कि सरकार ने ठंडी आह भर के कहा अबू बकर इतना बड़ा सौदा किया, हमारा हिस्सा ही नहीं रखा। सुभान अल्लाह। बिलाल बड़ा कीमती शख्स था, वो तो नबी जानता है कि बिलाल की कद्र और कीमत क्या है। अल्लाह हुजूर ने फरमाया कि इतना बड़ा सौदा हमारा हिस्सा भी नहीं रखा। यहाँ भी सिद्दीक अकबर फिर रो दिए, कहने लगे हुजूर इसका सौदा मैंने कहाँ किया, मैंने क्या लगाया है। माँ दो बंदगों ने कुएं तो कदमश आजाद पर रुए तो, मेरा सोना नबी ये भी तेरा गुलाम है, ये भी तेरा गुलाम है। मेरी दौलत पे तो सिर्फ मेरा नाम है, लेकिन असल ये भी तेरा गुलाम, ये भी कदमश आजाद पर रुए तो, मैंने तेरे हौसले पे बिलाल को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए क्या कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश, मेरी पसंद क्या है कि दौलत मेरी हो लेकिन दिल की यकीन कुल्ली तौर पे आपकी हो। इसीलिए जब हुजूर इशारा फरमाते थे तो अबू बकर फिर कुछ नहीं बचाते थे। अब जंगे तबूक अपनी मुआशी हालत को, अपनी इकानमी को महफूज रखना हर अक्लमंद आदमी का फर्ज है। अपनी आल औलाद के लिए बचा के रखना हर बंदे के जिम्मे कर्ज है। अब उधर हुजूर ने इतना फरमाया कि है कोई जो आज इस्लाम पे कड़ा वक्त पड़ा है और सामने दुश्मन सुपर ताकत हमारे सामने रूम खड़ा है कोई जो इस मुश्किल वक्त में सरकार ने सदा करो खिदमत, उठो चंदा दो। अब हर कोई उठा, जिसको जो कुदरत ने तौफीक दी हर कोई लाया, सरकार ने कबूल फरमाया। लेकिन हजरत उमर कहते हैं कि मैं जो उठा तो मैं प्रोग्राम बना के उठा। ये बात बड़ी नाजुक है। मैं प्रोग्राम दिल में बना के उठा कि आज अबू बकर से तो बाजी ले जाऊंगा। आज तक अबू बकर ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया किसी खैर में।
آج کیونکہ میرے پاس بہت مال جمع ہے، آج میں اللہ رسول کی خدمت میں پیش کر کے اس سے زیادہ دوں گا جتنی سے ابو بکر دے۔ سبحان اللہ۔ کہتے دل میں پروگرام بنایا، گھر آیا، آدھا مال سارا اٹھایا، آدھا مال سارا اٹھایا، آدھا اب میں حضور کی خدمت میں لایا، لیکن میں قربان اس صاحب بصیرت نبی کے اور کسی سے نہیں پوچھا، میں جو آیا تو فٹ فرمایا ما اب قیت لأہلِ کا یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آیا؟ میں حیران ہوا، نہ عبد الرحمن سے پوچھا، نہ عثمان سے پوچھا، نہ سلمان سے پوچھا، یہ مجھ سے ہی کیوں؟ میں چپ، میں نے عرض کیا حضور اپنے بچوں کے لیے گھر در کے لیے آدھا چھوڑایا، آدھا لایا۔ اتنے میں علامہ اقبال کہتے ہیں وہ رفیق نبوت بھی آ گئے جس سے بنا عشق و محبت ہے مصطفیٰ، وہ عاشق محمد عربی، وہ بنیاد عشق کا اللہ اکبر پہرے دار، وہ رفیق نبوت، وہ محرم اسرار نبوت۔ اب وہ پیارا جو آیا، رسول اللہ نے چہرہ پاک اٹھایا، دیکھ کے محبوب مسکرایا اور پھر وہی لفظ فرمایا ما اب قیت لأہلِ کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اب اس نے آتے ہی سر جھکایا، جب حضور نے بدن پہ نگاہ کو لگایا تو بدن کے کپڑے بھی اتار کے ابو بکر گٹھڑی میں باندھ کے لائے اور تن کے اوپر ٹاٹ سجا کے اور کانٹے کھجور کے کانٹے بٹن بنا کے، نبی کا ملنگ عجیب ہے صدیقی رنگ، اب جو آیا فرشتے ہیں حیران اور دنگ، ایسے جو رسول اللہ نے دیکھا اور ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ صدیق اکبر نے کہا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، تو جو میرا ہے میں بے سر و ساماں ہی بھلا۔ حضور آپ جو ہے، آپ نے غور فرمایا آج جس بھی کاٹھے ملا سے پوچھو وہی دکانوں پہ لکھ رکھا ہے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، بلکہ گھٹنے ٹیک کے لڑتے ہیں اللہ ہی کافی ہے کہو، لیکن صدیق کی توحید کہتے ہیں میرے کریم مجھے رسول اللہ ہی کافی ہے۔ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری انہوں نے صدیق کے عنوان سے بات لکھی، کہتے ہیں بس جب صدیق نے یہ کہا حضرت عمر کہتے ہیں وہی کے سر جھکا کے قسم اٹھائی، کہا قسم اللہ کی آج میرا اعلان ہے صدیق تیرے اوپر ہر خیر قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے تھے، کہتے تھے قسم ہے مجھے اللہ کی کسی بھی خیر میں صدیق سے کوئی مسلمان بڑھ نہیں سکتا۔ ظرف ہو سینہ ہو تو سچائیاں نکلتی ہیں، یہ بعد والوں نے جھوٹ موٹ ملایا ہے، پچھلی طرف دیکھے تو سچ سرمایا۔ حضرت علامہ اقبال، اب یہ مولانا اقبال تو نہیں ہے، یہ کسی مسجد کے امام صاحب تو نہیں سمجھے، کیونکہ آپ کہیں گے رکھ رکھاؤ سے کام لیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ ہم نے تو اپنے اوپر چپکا رکھا ہے نا، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہیہ ہے، یہ کدو ہے، یہ گھیا ہے، ہم نے اپنے تقسیم کر رکھی ہے، لیکن اقبال تو سب کا مشترکہ ہے۔ اب اس اقبال نے کیا کہا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے اپلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند، اور اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ سچائی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اور چپ رہ نہ سکا حضرت یزدان میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ کہتے بندے تو بندے، ہم تو اللہ کے آگے بھی بول پڑے،
وہ شکوے کی شکل میں. تو اقبال کہتے ہیں کہ جو بات سچ ہے وہ بولتا ہوں. اب مثال دی جب صدیق اکبر نے سب کچھ لٹایا کچھ نہ بچایا تو گویا صدیق نے جب یہ عرض کیا کہ حضور میرے گھر کے لیے میرے آل کے لیے میرے اہل و عیال کے لیے آپ جو ہے واہ واہ سبحان اللہ تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان بھلا للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے. سب واہ واہ. اب اقبال نے اپنے لفظوں میں کیا کہا کہتے ہیں جیسے پروانے کو چراغ پروانے کو شمع مل جائے نا آپ چمکائیں چاند کی طرف نہیں جائے سورج چمکا لے پروانہ سورج کی طرف نہیں جائے گا شمع 2 ٹکے کی صحیح لیکن وہ کہے گا سب کچھ یہی. تو کہتے ہیں جیسے پروانے کے لیے آپ چاند سورج ستارے سارے چمکائیں اس کے لیے کچھ نہیں اس کے لیے بس چراغ ہی. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. صدیق کو اللہ کے محبوب کے سوا کچھ نہیں چاہیے. دوسرے مقام پہ علامہ کہتے ہیں کہ خراب جرت اور ہند پاکا فارسی زبان میں کہتے ہیں خراب جرت آرند پاکم کہ خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس. کہتے ہیں میں اس دیوانے کا مستانہ ہوں. علامہ صاحب کہتے ہیں قلندر لاہوری کہ خراب جرت آرند پاکم میں اس مست کا مستانہ ہوں میں اس دیوانے کا دیوانہ ہوں. کون سا؟ کہا خدا را گفت جس نے خدا کو کہا کیا مارا مصطفیٰ بس مجھے میرا نبی کافی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے ساتھ اعتبار یہ ہے اعتماد. اسی لیے رسول اللہ نے جب پوچھا تو صدیق اکبر نے کیا کہا یا رسول اللہ میری 3 پسند. پہلی پسند یہ ہے کہ دولت میری ہو ملکیت کلی طور پہ تیری. میں دوسری پسند کیا ہے کہا میرے کریم دوسری پسند یہ ہے کہ بیٹی میری ہو منکوہا دونوں جہان میں تیری ہو. قبول ہوئی اس دعا کے نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اور میں تیسری پسند پہ پلکیں بھیگ گئی رو دیے صدیق. کہا تیسری آرزو دھڑکتے دل کی یہ ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ میں رلی ملی زبان میں کیا کرتا کہ سائیں پوچھیا نبی سائیں پوچھیا اصحاب کولوں دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے صدیق آکھے قربان جاواں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صدیق اکبر زندہ باد. قربان جاواں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے اور اور نہ کوئی گفت شنید ہوئے بس تیری دید ہوئے میری عید ہوئے. علامہ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا. سبحان اللہ. دوسرے مقام پہ اقبال کہتے ہیں آمن الناس بر مولائے امن الناس. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں سے امن منت لگانے والا احسان چڑھانے والا. میرے نبی نے کہا جس شخص کے مجھ پر احسان زیادہ ہے اسے سن رکھے نوٹ رکھے. سرکار نے فرمایا جس کسی نے دین کی راہ میں مجھ پہ احسان چڑھایا میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں چکایا
لیکن ایک صدیق نے بدلا، ایک صدیق کا احسان ہے، چھوٹا یہ سارا جہان ہے۔ مختصر یہ سارا جہان ہے، صدیق کا اتنا بڑا احسان ہے، فرمایا دنیا دے دوں تو احسان ختم نہیں ہوتے، کل قیامت کے دن جاؤں گا رب سے عرض کر کے صدیق کے بدلے چکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ اقبال نے اس کو اپنی زبان میں کہا امن الناس پر مولا، ہمارے مالک و مولا، ہمارے آقا، ہمارے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا امن الناس۔ اور آگے کہتے ہیں کلیم اول سینائے ما، فرماتے ہیں ایک کلیم مصر میں گزرا، ایک کلیم مدینے میں گزرا، اور ایک کلیم کا طور مصر میں طور ہے، اور ایک کلیم کا مدینے میں نور ہے۔ لیکن دونوں کلیموں میں فرق ہے، ایک کلیم کچھ دیر کے لیے کوہتور پہ آیا تھا، جلوہ پایا، پھر ڈیرا گھر لگایا، لیکن رب نے ایک کلیم مدینے میں ایسا بنایا جس کو رب نے پہلے جلوہ غارِ سور میں دکھایا۔ حسن وہاں بھی خدائی ہے، جلوہ یہاں بھی خدائی ہے، وہاں کلیم موسیٰ ہے، یہاں کلیم صدیق ہے۔ اور وہ کلیم تو جلوہ دیکھ کے پل میں پلٹ گیا، لیکن یہ کلیم آج تک لمبی رات ہے، 14 صدیاں بیت گئی، جاری ملاقات ہے۔ اب بھی وہ کلیم اپنے محبوب کے ساتھ۔ علامہ اقبال کہتے آگے کہتے ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہتے ہمت او کشت ملت را چون ابر، پوری امت جلتا بلتا کھیت ہے، صدیق کو رب نے بادل رحمت کا بنایا۔ اور ثانی اسلام، اسلام میں دوسرا، اسلام و غار، غار میں بھی دوسرا، مزار میں بھی دوسرا، قبر میں بھی دوسرا، بلکہ حشر میں بھی دوسرا۔ سرکار نے فرمایا تھا ایسے صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، صحابہ دیکھ کے مسکرائے، سرکار نے فرمایا آج دنیا میں ہنس رہے ہو، ہا قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی آؤں گا تو صدیق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اللہ اکبر۔ قلندر لاہوری نے اپنے کلام میں صدیق اکبر کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بھی اپنی مثال ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جب بھی کسی صحابی کی وہ مہینہ آئے گا انشاءاللہ ہم اسی طرح سب کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔